اور اسلام آباد علماء کونسل انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈنٹ فیڈریشن جامعہ اسلام آباد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور بحمدہ تعالی جامعہ اسلام آباد اپنی ایک روایت رکھتا ہے، اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، جذبہ وطنی اور قیام پاکستان کے مقاصد سے اپنے نونہالوں کو آگاہ کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے اور تحریک آزادی کی جد و جہد جو خالصتاً ہمارے اکابرین کی قیادت میں اور ہمارے اکابرین کی محنتوں اور کاوشوں کے ساتھ چلتی رہی، اور بالآخر ہمارے اکابرین علماء و مشائخ کی قیادت میں اور ان کی مخلصانہ کاوشوں کی بدولت یہ تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو ہم یہ پیارا وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ احباب گرامی قدر، میں یہاں پہ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا یہ بقائے پاکستان سیمینار جہاں اپنے وطن کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے ہے، وہاں ان لوگوں کو یہ بات بتلانے کے لیے بھی ہے کہ جو سڑکوں پر آوارہ گردی کر کے، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر اور طرح طرح کی بےہودگی کر کے جشن آزادی مناتے ہیں، ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وطن پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، یہ وطن محض کسی سمجھوتے یا دستخط کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا، یہ وطن 20 لاکھ شہیدوں کی شہادت کے بعد حاصل ہوا، اور اس میں ماؤں بہنوں نے، بزرگوں اور بیٹوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل ہوا۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد جو وطن حاصل ہوتا ہے، اس کا تشکر یا اس کا جشن سڑکوں پر آوارہ گردی کر کے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جشن منانے کا طریقہ وہی ہے جو آج جامعہ اسلام آباد کے طلباء تنظیم اسلامک اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اپنایا۔ ان نونہالوں کو مسجد میں جمع کیا اور مسجد میں بٹھا کر ایک تو تحریک آزادی کی تاریخ دہرائی جائے گی، یاد کروائی جائے گی اور بتائی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ احباب گرامی قدر، اسی مقصد کے پیش نظر بحمدہ تعالی کل جو 13 اگست کا دن گزرا، جامعہ اسلام آباد نے ایک حسین روایت قائم کرتے ہوئے جو مرکز اہل سنت جامعہ اسلام آباد نیو کیمپس کے لیے جگہ خریدی، وہاں اگرچہ بھی بلڈنگ یا اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کل کے دن میں پرچم کشائی کر کے ایک عظیم روایت ڈالی گئی ہے۔ ہم یہ جذبہ حب الوطنی کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیوں کے بعد بنایا، کتنی جد و جہد کے بعد یہ وطن حاصل ہوا، اس لیے ہم اس وطن کے ساتھ اپنی لازوال محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج کے اس بقائے پاکستان سیمینار میں تلاوت کلام الہی کے لیے ملتمس ہوں، عزیزم قاری محمد کاشف صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی لارائب کتاب کی تلاوت سے آج کے ہمارے اس بقائے پاکستان سیمینار کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون
يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. نعت شریف اور ترانہ کے لیے ملتمس ہوں عزیز محافظ محمد فیضان الیاس جلالی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آج کے دن کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت بھی پیش فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے فوجی جوانوں کی شان میں ترانہ بھی پیش کریں گے. وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعمتیں بانٹتا جسم وزیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وزیشان گیا کلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا نعمتیں بانٹتا سر ہے وہ سر
جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی بلایا مدد مانگ ان سے آج لے ان کی بلایا مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جسم شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قدمدان گیا نعمتیں بانٹتا اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں راہ حق کے شہیدوں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں لگانے آگ جو آئے تھی آشیانے کو لہو سے اپنے وہ شعلے بجھا دیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے جتنے پھولوں کا سہاگ جتنی باروں کے رکھ دیے تم نے تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں چلے جو ہو کے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے نشان دیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں
اب اظہار خیال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج کے ہمارے مہمان خطیب ممتاز سیاسی سماجی شخصیت آپ جانتے ہیں، القاعدین سے تحریک لبیک اسلام کے امیدوار رہے ہیں، عزت مآب جناب محترم قاضی عبدالحفیظ گجر صاحب، ان سے بھی ہم بات سنیں گے۔ اس سے پہلے طلباء کرام جو ہیں مختلف درجات کے وہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ ملتمس ہوں محترم حافظ علی رضا صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے کہ جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے بلند کریں، نہیں تو ہاتھ بلند کر کے جو جذبہ حب الوطنی ہے اس کا اظہار کیجیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ دوستو، شیریں دہن ہے صبح آزادی کا نور، آج موضوع سخن ہے صبح آزادی کا نور۔ قائد اعظم کی محنت اور شاعر مشرق کا خواب لطف رب ذل منن ہے۔ صبح آزادی کا نور رخصت شامل علم کا نام ہے، 14 اگست زندگی کی ایک کرن ہے صبح آزادی کا نور۔ سامعین محترم، آج ہمارے دل تشکر و امتنان کے جذبات سے معمول ہے کہ آج کے دن رب کائنات نے ہم کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آج ہم خوش ہیں کہ آج کے دن ہم آزادی کی عروسی دن ربا کو بجا کر لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آج ہمارے قلوب و اذہان مسرت سے لبریز ہے کہ ہندو اور انگریز کی گندی چالوں کے جالوں کو توڑنے میں کامیاب ہوئے تھے اور آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل ہوئے تھے۔ جناب محترم، آج کے دن پاکستان مارد وجود میں آیا تھا۔ ہمیں شاعر مشرق کا یہ فرمان یاد تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو حوضوں کے جگی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ رب کعبہ کی قسم، واقعی ہمارے ذوق و یقین نے تمام غلامی کی زنجیروں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور آزاد
ملک کو بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جناب محترم، آزادی کیا ہے؟ کیا یہ آزادی ہے ایک طرف نماز ادا کی جا رہی ہو اور دوسری طرف آتش بازی کی جا رہی ہو؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ایک طرف کلام الہی کی تلاوت کی جا رہی ہو اور دوسری طرف آتش بازی کی جا رہی ہو؟ ایک طرف مصطفیٰ کے فرمان عالی شان سے دوسروں کے سینوں کو نظر دیا جا رہا ہو اور دوسری طرف آتش بازی کی جا رہی ہو؟ نہیں نہیں، بلکہ آزادی تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں اور کوششوں کا پھل ہے۔ شہیدان ملت کے خون کا عطیہ ہے۔ جناب محترم، پاکستان ایمان، یقین اور اتحاد کی بدولت حاصل ہوا۔ آج ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ایمان کے ساتھ اور یقین اور اتحاد کے ساتھ اس پاکستان کو بچایا جا سکے گا۔ اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: ہم نے تو مٹ جانا ہے اے ارض وطن، ہم نے تو مٹ جانا ہے اے ارض وطن، لیکن تم کو سلامت رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ وما توفیقی الا اظہار خیال کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم غلام مرتضیٰ صاحب سے، وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانے کے لیے، اپنے وطن کی خاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گرا پاتے ہیں۔ جناب صدر محفل، مہمان خصوصی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج اس خانہ خدا میں مجھے جس موضوع دل ربا پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ ہے جذبہ حب الوطنی اور پاکستانیت۔ علی وقار، سب سے پہلے تحریک آزادی پاکستان کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں آزادی جیسی انمول نعمت سے سرفراز کیا اور ہمیشہ کے لیے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع عطا کیا۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھارت جیسے مکار اور عیار دشمن کو ہر محاذ پر شکست دے کر وطن پاک کا دکھا دیا، اور اسی پر اترتی ہیں شہید خاک ہمارا مسکن ہے، جنت کی بہاروں کے بعد ہماری پناہگاہ ہے، اور اسی مٹی سے ہمارے خوابوں کی تعبیریں لالا گل بن کر پھوٹتی ہیں، اور یہی مٹی ہمارا وجود ہے۔ میری مٹی نے دیا تھا مجھ کو میرا رنگ روپ، میری مٹی نے دیا تھا مجھ کو میرا رنگ روپ، ڈھالتی جاتی ہے دنیا اپنی صورت پر مجھے، میں کہ میری خواب کی لو سے ہوا میرا ظہور، کاش ڈھونڈے کوئی میری خواب کے اندر مجھے۔ علی وقار میں کچھ نہیں ہوئی جو ہمیں مسلسل یہ طویل داستان ہے، تاریخ کا ایک دل گداز بان ہے، اشک و آہ کا ایک جگر پاش سلسلہ ہے، سینکڑوں روشن اور انار چہروں کی فصل کٹی تھی، تب کہیں جا کر دامن مہتاب میں چاندی کے پھول کھلے تھے اور جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا۔ علی وقار، پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بلبلے کو تازہ رکھنے کے لیے کتنے ہی صوفیاء کرام اٹھے اور دلوں کو انگاروں کی طرح گرمائے۔
آ گئے, کتنے ہی آنسو رات کی تاریکی میں آنسو سے ٹپکے اور خاک میں مل گئے, اور کتنی ہی آہیں ان ہواؤں میں بکھر گئی. ان تحریکوں, ان کوششوں, ان آنسو اور ان آہوں نے اس چنگاری کو سلگائے رکھا جسے سلطان ٹیپو شہید نے اپنے خون کی لو سے شعلہ بنایا تھا, جسے مجدد الفسانی نے اپنے جذبہ و جنون کی دولت بخشی تھی, اور جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنا تن, من اور دھن دیا تھا. اور پھر 1857 کے شہیدوں کے لہو کی تابوں تک اسی نور سوال کے لیے تھی. علامہ کفایت علی کافی کے دل کی طرف بھی اسی چنگاری آبادی کے تب وہ دو اللہ کے لیے وقت تھی. اور پھر تاریخ کی آنکھ نے وہ منظر بھی دیکھا, اور پھر وہ تاریخ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی جب قائد اعظم محمد علی جناح کی بے مثال قیادت نے مسلمانوں کو ان کے کا ایک ہنایا تھا. وہ سنگے گراں جو قائد ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, ہم راہ حق کے رہبر ہیں, منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے کہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بز میں جہاں لہرائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اور ہری ہے شاخ تمنا ابھی جڑی تو نہیں, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جڑی تو نہیں, کبھی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں, جفا کی پیاد سے گردن بپاشیانوں کی, کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں, کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. علی وقار قیام پاکستان کے بعد اس امانت کو سنبھالنا ہمارا کام تھا, مگر افسوس, سخت افسوس کہ ہم نے یہاں پہ نسلی تفاخر کا بازار گرم کیا, صوبائی کا اسباب کو ہوا دی, یہاں تک کہ قائد کے پاکستان کو دو تخت کر دیا. علی وقار کہنے کو تو بہت کچھ ہے, آخر میں ملک کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں, یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو, یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے, ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. علی وقار آخر میں بالخصوص میں نے کچھ جامعہ اسلام آباد کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا, چونکہ وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں, آغوش وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو طول دے سکوں. ایک ہی جملہ کہوں گا, اور اس جملے کو میں امید واثق ہے کہ علماء کرام, اساتذہ کرام, اہل علم اور اہل ادب میرے اس جملے کو داد ضرور دیں گے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جامعہ اسلام آباد ایک چھوٹا پاکستان ہے اور پاکستان ایک بڑا جامعہ اسلام آباد ہے. اظہار خیال کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم محمد عبدالشکور جلالی صاحب, آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اولیاء کا ہے فیضان, اولیاء کا ہے فیضان, اولیاء کا ہے فیضان. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا. الحمدللہ, الحمدللہ من جعل لحبیبہ ونبیہ وسید انبیائہ الارض کلہا سیدا, والصلاة والسلام علی من بعث فی الدنیا لطہارۃ الارض من الکفر والشرک والفجور والفسوق, وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدنیا باجتناب الکفر والشرک والفجور والفسوق. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان, صدق اللہ العظیم. تہذیب و جنون پہ تنقید کا حق ہے, تہذیب و جنون پہ تنقید کا حق ہے, گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے. ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا, ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا, مجھ کو گل گلزار پہ تنقید کا حق ہے. وطن کے ہوں اگر کانٹے, وطن کے ہوں اگر کانٹے, تو
تو بھر لے اپنے دامن میں، وطن کے ہوں اگر کانٹے تو بھر لے اپنے دامن میں، اگر ہوں پھول پردیسی تو مت چھو بے وفائے۔ بعد از تحمید و توصیف صاحبان عقل و بینش و یاران طریقت و مودت، اسٹیج پہ جلوہ فراز اساتذہ کرام، میرے ہم وطن، ہم سوچ، ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہمیں حاصل ہوا۔ اس کے حصول کے لیے بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ماؤں کے گودوں کو اجاڑا گیا، کئی نوجوانوں کو ان کے بوڑھوں باپ کے سامنے ان کی جانوں کو لے لیا گیا، کئی ماں اور بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا۔ اور مجھے وہ کہانی بھی یاد آتی ہے کہ جب ایک عورت کے سامنے اس کا ننھا بچہ، اس کو اٹھا کے زمین پہ گرا دیا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے تو بتا کہ پاکستان کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، پاکستان کے بارے میں تیرا کیا موقف ہے، تو وہ عورت بوانگے دہر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی ہسٹری بڑی دلدوز اور بڑی دردناک ہے، لیکن اتنی ہی بہت شاندار بھی ہے کہ جس پر برے صغیر کا ہر مسلمان فاخر ہے۔ لیکن آج کچھ نام نہاد حب الوطن کے جذبے سے سرشار ہونے والے نام نہاد لوگ جو اس اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی آزادی کو، قربانی کے اس حاصل ہونے والی آزادی کو غلامی تصور کر بیٹھے تھے۔ میں آج جامعہ اسلام آباد کے اس پلیٹ فارم سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ ان کا رد کرنا ہے۔ معزز سامعین، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل، ایک صحیح اور ایک غلط، ایک خیر اور ایک شر۔ مایوسی اور ناامیدی کا لبادہ اوڑھے اگر ہم معاشرتی نتائج پہ نظر دوڑائیں تو انسانی فکر تاریخ پہلو کی طرف گامزن ہو جاتی ہے اور ہم میں سے کچھ تو اسے غلامی کی تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ آزادی کی کسی بھی ڈیفینیشن کو، حالانکہ آزادی کی کسی بھی تعریف کو اگر آپ پیمانہ تصور کر لیں تو کسی بھی اصول، ضابطے یا اسلوب کے تحت ہمیں غلام کو نہیں، تورف الاشیاء بھی ازدادیہ کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں کے مطابق آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر و منزلت جاننے کے لیے ہمیں غلامی کی تاریخ در در سے واقف ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں غلام تصور کرنے والے میرے وہ لوگ اس دور کو بلا بیٹھے ہیں، اس زمانے کو بلا بیٹھے ہیں کہ جب ہم واقعتاً غلام تھے، جب ہم پر تعلیم، ملازمت اور کاروبار کے دروازے بند کر دیے گئے، جب ہم پر ہر قسم کا ظلم و تشدد کیا گیا، جب ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا، جب 50,000 عورتوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا، جب 10 لاکھ لوگوں کی جوانیوں کو لوٹا گیا، اور جب 1 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ وطن ہم کو ملا، تو اس کے بعد اگر ہم اس وطن کو غلامی کے زمرے میں لے کے جائیں تو یہ سراسر قائد اور اقبال کی قربانیوں کے ساتھ مذاق اور بغاوت ہے۔ آج ہم حالات کی سنگینی کا رونا تو رو سکتے ہیں، آج ہم وطن عزیز کے زوال کے تذکرے تو کر سکتے ہیں، آج ہم حکمرانوں کی نااہلی کے راز تو اڑا سکتے ہیں، لیکن ہزارہاں قربانیوں سے حاصل ہونے والی اس آزادی کو غلامی کا سفر کر دینا یہ قائد اور اقبال کی قربانیوں کے ساتھ مذاق ہے۔ نوجوانان وطن، کیا تمہیں معلوم ہے یہ وطن کیسے بنا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ معزز سامعین، صاحبان بینش، آزادی یا پھر غلامی کا تعلق انسان کی سوچ اور فکر سے ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور جابر حکمران کا تشدد عروج پر ہو اور پھر بھی احد کی آوازیں آ رہی ہوں،
کہیں گے یہی تو آزادی ہے۔ اب اگر آزادی کے اسی اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی قوم پہ نظر دوڑاتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ میری فکر کے دریچوں میں ہزار مثالیں گردش کرنے لگتی ہیں۔ مجھے قوم کے اس بیٹے کا کردار یاد آتا ہے، مجھے قوم کے اس شخص کا کردار یاد آتا ہے کہ جو اغیار کی کہتے بند کی صحبتیں کو تو برداشت کرتا ہے، جو اغیار کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے، جو اغیار کی ماروں کو برداشت کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے اس کی زبان سے نکلنے والا پاکستان زندہ باد کا نعرہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میرا جسم تو اغیار کے شکنجوں میں ہے، میرا جسم تو اغیار کے شکنجوں میں ہے، میری جان پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، لیکن میری سوچ، میری فکر، میرا نظریہ ابھی آزاد ہے۔ مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ آخر میں اپنے اس وطن عزیز کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا الہی پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، یا الہی پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ آخر میں اس کونے سے لے کر وہاں تک ہر شخص اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر، اور جن کے پاس جھنڈا نہیں ہے اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی نوجوان یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کی آواز اس سے بھی بلند ہونی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان بنایا تھا، ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ پاکستان 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 پاکستان، دل 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 دل، جان جان پاکستان۔ یا الہی پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ مسئلہ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانے کے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانے کے، اپنے وطن کی خاطر احباب گرامی قدر، جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، تو اس میں دیگر اولیاء کرام، مشائخ اہل سنت کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہیں، مگر اس کے باوجود جن دو بزرگ شخصیات کا کردار اس میں سرفہرست نظر آتا ہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، اور پھر جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور کانگریسی ملا ہندوؤں کی گود میں پلنے والے وہ مولوی جو اس بات کا نعرہ لاپ رہے تھے
کہ ملت اور وطن، ملت کو الگ کر رہے تھے، وطن کو الگ کر رہے تھے، اور وطن کو ملت پر ترجیح دیتے ہوئے وہ متحدہ ہندوستان کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس وقت میرے امام دہلوی نے اسی دو قومی نظریہ جس کی بنیاد امام ربانی مجدد الفسانی نے رکھی تھی، اسی کا پرچار کر کے تحریک پاکستان کی راہ کو ہموار کیا۔ اس بنا پر انجمن جلالیہ پاکستان نے ایک نعرہ لگایا، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نعرہ لگاتے ہیں سرہند و بریلی کا فیضان، 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 اولیاء کا ہے فیضان۔ اب میں مختصر وقت کی اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں خطیب نقطہ حضرت مولانا محمد عمر حسن غازی صاحب، فاضل جامعہ اسلام آباد، مرکزی رہنما اسلام آباد علماء کونسل انٹرنیشنل، آپ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم جامعہ اسلام آباد کے تقدس ماحول کے اندر جشن آزادی کی تقریب میں شریک ہیں۔ طلبا کے بیانات سن کے، ان کے لفظوں کے کی روشنی اکھڑتے ہوئے دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی، اور یہ بڑا خوبصورت اور روحانی ماحول بنا ہوا ہے۔ اس سوچ کو، ساز کو، ناز کو، انداز کو، طبیعت کو اور روحانیت کو دیکھ کر قبلہ استاد جی اور اس پورے ماحول کے لیے ایک دعائیہ شعر عرض کر رہا ہوں۔ شاید یہ قبولیت کی ساتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ حقیقت و سمجھیت کو قبول کرتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے، وعدہ گلوں سے بھر دے پیمانہ، بہار کا موسم ہے، وعدہ گلوں سے بھر دے پیمانہ، رہے آباد ساقی لاکھوں برس تیرا یہ محفل۔ ایک بڑا خوبصورت موجودہ جو عنوان چل رہا ہے اس کے حوالے سے کیفی اعظمی کا لکھا ہوا ایک کلام، اس کے روزینہ اشعار کے زبان ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں، وجہ سے جلدی ہوگا سنیے گا اور پھر تاریخ کے روشن دان سے جان کر ذرا ماضی کی طرف بھی دیکھیے گا کہ کتنی جانیں قربان ہوئی، بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، کسان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، علماء شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے بچے کی زبان پر یہی نعرہ رقص کر رہا ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے آج بھی زبانوں پر، دلوں پر رقصاں ہیں۔ اسی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے سماعت کیجیے کہ ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دھار پر بھی نہیں۔ ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں۔ عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، میرے کندھوں پہ اب تو سر بھی نہیں۔ اور موجودہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، بجلی کی رفتار کو سامنے رکھیں اور اس شعر کو سنیے گا، یعنی پاکستان کی اصلاح کی اور پاکستان کی
سیاست کے اندر وہ لوگ انٹر ہیں جن کے باپ دادا کا پاکستان بنانے کے حوالے سے بالکل کردار نہیں ہے. ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں. عادتاً آ گیا مقصد میں، میرے کندھوں پہ اب تو سر بھی نہیں. اور درد دل کا علاج کر رہے ہیں وہ جنہیں احساس درد سر بھی نہیں. پاکستان کے بنائے جانے کا ایک مقصد تھا اور اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی جس کو پیش نظر رکھ کر یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا. اور اسی نظریے کے اوپر عہد رسالت سے لے کر محترم علامہ رفاقت جلالی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہمارے اکابر نے ہر دور میں اسی نظریے کے اوپر کام کیا. شیخ احمد سرہندی اور علامہ فضل حق خیر آبادی، امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے بعد جا کر یہی تو ہمارے اکابر کے نظریات تھے. انہی نظریات کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے کام کیا، تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، بالخصوص آپ طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ تاریخ کو پڑھیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے مقاصد کیا تھے تو میں بالخصوص اس تقریب کی وساطت سے آپ کو تذکیر کرنا چاہوں گا کہ آپ آئین پاکستان کا ضرور مطالعہ کریں. بالخصوص آئین پاکستان کا جو پریمبل، اس کا جو دیباچہ ہے، اس کے اندر بڑا واضح ہے پاکستان کا مقصد کہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو اس کے بانی ہیں، 1934 کے اندر آپ نے بمبے کے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک جلسہ تھا جس میں بہادر یار جنگ کا خطاب بولا تھا. اس سے پہلے کچھ نوجوانوں نے وہاں اصرار کیا کہ محمد علی جناح کو تھوڑا وقت دیا جائے. آپ نے اس جلسے کے اندر، یہ آپ کی پہلی تقریر تھی کسی بڑے عوامی اجتماع کے اندر، اور آپ نے اس تقریر کے اندر جو اپنا عنوان سلیکٹ کیا وہ یہ تھا، آپ کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی صفحہ تاریخ کا رقم ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ I will talk about Roman law and Mohammedan law. آج میں اس عنوان پر بات کروں گا کہ رومن لا اور محمدن لا، ان میں فرق کیا ہے اور وہ کون سا لا ہے جس کے اندر شفافیت ہے، جس کے اندر پیار، محبت اور امن ہے. اور اس جلسے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ ہوا. آپ نے محمدن لا کی اہمیت اور احدیت کو بیان کیا. جب آپ زخمی ہوئے، پھر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کو خبر چلا تو آپ نے اپنے مرید کو 3 چیزیں دے کر بھیجی. ایک قرآن دیا، دوسرا تسبیح دی اور تیسرا مسلح دیا. کہا کہ یہ جا کے محمد علی جناح کو پیش کرو، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آتا ہوں. قائد اعظم نے جب پیر صاحب کے مرید سے یہ تینوں چیزیں وصول کی تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آنکھوں کی گڈولیاں چھلک گئی. وہاں بیٹھے اب آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ رو کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پیر صاحب نے جو مجھے 3 چیزیں بھیجی ہیں، اس میں مجھے ایک پیغام دیا ہے. آپ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ وہ حکمران، وہ لیڈر، وہ ریفارمر اور وہ قائد کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا. اور تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ جب مجھے وقت ملے میں مصطفیٰ کا ضرور بھیجوں. اور مسلح اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکاؤں. یعنی جو لیڈر قرآن کو نہیں جانتا، جو لیڈر مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو اور مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینا نہیں جانتا، اور
और जो लीडर खुदा के सामने झुकना नहीं जानता उसको मुसलमानों की क़यादत का कोई हक नहीं। और इसी के ऊपर आप जो है वो वर्क करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, कोशिश करते रहे। बेशुमार आपके खुतबे और बड़ा एक तारीखी खुतबा जिसका पाकिस्तान का मकसद भी आपने बयान किया। आपने फरमाया था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ए लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटली ऑफ इस्लामिक वैल्यूज। पाकिस्तान बनाने का मकसद यह है कि हम एक ऐसी कामयाब तजर्बागाह बनाना चाहते हैं जिसमें इस्लामिक अक़दार का निफाज हो। और उसके बाद फिर जितने भी हमारे अकाबिर, जितने भी हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे, अपने अपने अंदाज से और अपनी फिक्र से इसी नजरिए को वो रोशन करते रहे। मैं जरूरी यहाँ देकर समझता हूँ पीर सियाल लजपाल का आग का दौर था और वहां पे एक नवाब, क्योंकि ये जो गोरिया नशीन होते हैं इनका रोग तख्त नशीनों पर होता है। हमारे कायदे मोहतरम और डॉक्टर अशरफ आज़ाद जिलानी साहब को भी ये पेशकश की गई, आप हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दें तो आपको MNA की सीट हम दे देते हैं। आपने वही जवाब दिया जो हमारे असलाफ का जवाब। आपने फरमाया कि हम इक़्तिदार को ठोकर मारते हैं, हमें सरकारी नहीं चाहिए, हमें रसूलुल्लाह की गुलामी चाहिए। तो इसी गुलामी ये मुस्तफा का पटा गर्दन में डालकर तो इसके रसूल का काजल आंखों में लगाकर ही इस पाकिस्तान को संभाला जा सकता है। आपके पास आया, कहने लगा कि पीर साहब आप मेरी हमायत कर दें, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी हमायत नहीं कर सकता। वो जब वहां से चला गया उसके बाद उसने कुछ और नजराने तोहफे देकर देखे कि शायद इस तरीके से मान जाए, लेकिन तख्त सिकंदरी पर वो छूटते नहीं। बिस्तर लगा हो जिनका आता तेरी गली, जो मुस्तफा के दर के फकीर हूं, दुनिया की दौलतें, चाहतें, दस्तें उनको मजबूत नहीं कर सकती। तो उसने आपने फरमाया भाई हमें हुजूर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्लाह का दिया बहुत है, इसलिए हमें ये दौलत ये कुछ नहीं चाहिए। और आखिरी उसका ऑप्शन ये था कि उसने बच्चियां बेटी अपने खानदान की, तो जाके कहा कि आप पीर साहब से कहें। तो पीर साहब ने कहा कि हमारे खानदान की रवायत है कि बच्चियों की बड़ी इज्जत तो तौकीर की जाती है, लेकिन तुम्हारी बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए कि तुम मुझे कहती हो कि नवाब का साथ दो और ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुझे बता के कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ। ये चीज आज मैं समझता हूँ उनके मुताबिक को, उनके मानने वालों को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तारीफ के चेहरे को मसक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आज उसी नजरिए को जिंदा रखने की जरूरत है। याद रखें ये आप तलबा की जिम्मेदारी है, आप इसके प्रोपेगेटर बने, इस नजरिए को फैलाएं। इसलिए अगर नजरिए को बढ़ा दिया जाए तो फिर मंजिल गुम हो जाती है, फिर मकासद खत्म हो जाते हैं और पीछे एक ही शय बचती है जिसको मफादात कहते हैं। और मफादात जन्म देते हैं असलियत को, नफरत को, गालियों गलौज को और करप्शन को और गद्दारी। मौजूदा हालात आपके सामने, द्वार के खाने के कायनात इस वतन अजीज को सलामत रखें और हमें अपने अकाबिर के नक्श कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारा दिल पाकिस्तान बनाया था हमने ही, अंग्रेज यहाँ से इंग्लिस्तान भगाया था हमने, अगले सुन्नत हमने पाकिस्तान बनाया था हमने ही, अंग्रेज यहाँ से इंग्लिस्तान भगाया था हमने ही वो परचम थामा जिस पर चांद सितारा है, भूल हटा है दुश्मन बिना पाकिस्तान हमारा है। चांद उठे हैं अगले सुन्नत, चांद उठे हैं
नारा है, भूल भुला से दुश्मन मिलकर पाकिस्तान आबाद। अब मैं इज़हार ख्याल फरमाने के लिए मुलतमिस हूँ आज की हमारी बकाए पाकिस्तान सेमिनार के मेहमान खुसूसी मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत मिस्र दिमाग जनाब मोहतरम काजी अब्दुल हफीज़ गुज्जर साहब साबिक उम्मीदवार हल्का N53 इस्लामाबाद आप तशरीफ लाते हैं और आज की इस बकाए पाकिस्तान सेमिनार से खिताब फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। तेरा हाज़िर दरख्शां रहता अब्द फरोज़ां, तेरी सुबह नूर अफ़शां कभी शाम तक न पहुँचे। अल्लाह ताला ने हमें जो मुल्क अता किया ये ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके लिए बेतहाशा जिद्दोजहद, बेपनाह कुर्बानियाँ, बेशुमार हमारी माओ बहनों की इज्जतें निछावर हुई, तब जाके ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वनुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहिम, कि ऐ मेरे बंदो हम तुमको दो नापाक चीजों में से एक पाक फरहत बख्श दूध अदा करते हैं। जानवर के पेट में गोबर भी होता है, खून भी होता है, दोनों नापाक हैं, और उनके दरमियान में से अल्लाह ताला पाकीज़ा दूध हमें अता करते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ अंग्रेज हुक्मरान थे, एक सदी तकरीबन बीत चुकी थी। जंगे आजादी में मुसलमानों को नाकामी हुई थी और उसके बाद दूसरी बड़ी कौम जो हिंदुस्तान में अरसाए दराज से कयाम पजीर थी वो हिंदू थे, वो बुतों के पुजारी थे कि अगर जिद्दोजहद के बाद, अगर मेहनत के बाद अंग्रेजों से आजादी हासिल कर भी ली जाती तो ये हम पर मुसल्लत हो जाते, ये हमारे हकूक को पामाल करते। ऐसे वक्त में मुसलमानों ने दो कौमी नजरिए की जंग लड़ी कि हमें एक के बाद दूसरे की गुलामी का शिकार ना होना पड़े, और ये बड़ी बदतर गुलामी थी। मैंने सफर किया काठमांडू का, वो भी हिंदू कंट्री है, वहां जाके हर तरफ हिंदू थे, हिंदुओं के होटल थे। तो खाना खाने के लिए हमने तलाश शुरू कर दी कि कहीं कोई मुसलमानों का होटल मिल जाए, हम वहां जाके हलाल खाना खा सकें। तो मस्जिद का पता पूछते पूछते हम जहां मस्जिद थी वहां पहुंचे। हमने ये सोचा कि मस्जिद के आसपास जरूर मुसलमानों के होटल होंगे। अब मस्जिद के सामने जो होटल था उसके ऊपर कलमा तैयबा भी लिखा हुआ था, मक्कातुल मुकर्रमा और रोज़ाए रसूल की तस्वीरें भी आवीज़ा थी। हम उस होटल में दाखिल हुए, खाने का ऑर्डर दिया। वैसे ही तसल्ली के तौर पर मैंने वेटर का नाम पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसने आगे से कहा मेरा नाम राम सिंह खत्री है। मैं परेशान हो गया, कितनी हमने जिद्दोजहद की है, इतना सफर किया है कि हम मुसलमानों के होटल पे खाना खाएंगे। मैं होटल के मैनेजर के पास गया,
میں نے کہا بھائی صاحب یہ مسلمانوں کا ہوٹل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ہی ہوٹل ہے۔ میں نے کہا جو ویٹر آپ نے رکھا ہوا ہے وہ تو اپنا نام رام سنگھ کھتری بتا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو پھر اس چیز کی کیا قدر، آپ کو کیا پتا کہ ہم کس حیثیت میں یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کو اپنے ہوٹل میں ویٹر نہ رکھیں، یہ ہمارے ہوٹل کو جلا دیں، ہم جانور حلال جانور کا گوشت لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم پر گاؤں ماتا کے اپمان کا ہمارے اوپر الزام لگا کے ہمیں باندھ دیتے ہیں، ہمیں جلا دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کیا؟ آپ کو تو آزاد ملک نصیب ہوا، آپ کو تو علیحدہ وطن مل گیا۔ ہم جب ہندوؤں میں ہوتے ہیں ہمارا نام شنکر ہوتا ہے، ہم مسلمانوں میں آ کے علی ہوتے ہیں، ادھر ہم پانڈے ہوتے ہیں، ادھر ہمارا نام یاسر ہوتا ہے۔ ہم یہاں مجبور ہیں، ہمارا اس طرح استحصال کیا جا رہا ہے۔ ہم آزادانہ اپنے معاملات کو جاری نہیں رکھ سکتے، دین کے معاملات کو ایک طرف، دنیاوی معاملات میں بھی ہم غلام ہیں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ جو ملک عطا کیا، یہ اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانی کی، یہ اللہ کا کتنا بڑا اکرام ہوا، اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا۔ ہم آزادی کے ساتھ آگے عید قربان ہے، ہم سڑک کے اوپر قربانیاں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس کی کھال کو اتار دیتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اپنے ان مسلمان بھائیوں سے پوچھیں کہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ نے یہاں پر انعام کتنا بڑا کیا ہے۔ اور الحمدللہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو پلید اور نجس قوموں میں سے ہمیں پاکستان عطا کیا تھا، پاک لوگوں کے رہنے کی سرزمین عطا کی تھی۔ یہ ایسے نہیں مل گیا تھا، اس کے لیے بے شمار زندگیاں اس کے لیے داؤ پر لگا دی گئیں، بے شمار قربانیاں دینی پڑی، اور جب یتیموں کی آہیں اور بیواؤں کی سسکیاں عرشِ اولا سے ٹکرائیں تو اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے یہ ملک بنایا تھا۔ آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کو اپنے اصل نظام کی طرف لانے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں، ورنہ 60-70 سال تو یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ اس کے اوپر مسلط رہے۔ انہوں نے جو حقیقی پاکستان کو بنانے کا مقصد تھا اس کی طرف ہمیں نہیں جانے دیا۔ وقت بہت تھوڑا ہے، آپ لوگوں کے یقیناً آرام کا بھی ٹائم ہوگا، صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میں اپنے ملک پاکستان کے جو اکابرین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سطح پر ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ جب لوگ ہمارے بلوچستان کو ہم سے جدا کرنا چاہ رہے تھے، ہماری پاکستان کی افواج نے اس دہشت گردی کو، اس اغیار کی سازش کو ناکام بنایا، اس کے لیے ہر سطح پر قربانیاں دی۔ جب لوگوں نے ہماری مسجدوں اور مزارات پر دھماکے کرنے، خود کش حملے کرنے شروع کر دیے، اس کا بھی بھرپور افواج پاکستان نے جواب دیا۔ اب ہمارے جو آنے والے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پہلی تقریر میں یہ کہا کہ یہ ریاست مدینہ کی ایک جھلک اس میں نظر آئے گی جو ہم حکمرانی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں یہ بات کی بات ہے۔ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ نے اس ملک کے لیے تو ہر سطح پر آپ نے آواز بھی بلند کی، ہر جگہ آپ نے دفاع کیا، ملک کے امن کی آپ ضامن ہیں، لیکن یہ ملک
जिस बुनियाद पर बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर हालैंड वाले हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने डेट भी दे दी है, 10 नवंबर को हालैंड के पार्लियामेंट हॉल के अंदर, उसकी असेंबली के अंदर वो एक ऐसे हाकू की नुमाइश करने जा रहे हैं। इसमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की जाएगी, आपकी जात पर कीचड़ उछाला जाएगा, आपके हाके बनाकर जो उनमें से ज्यादा तौहीन का मुर्तकिब होगा वो शैतान उसको ज्यादा इनाम देंगे। तो क्या जिस नजरिए की बुनियाद पर ये मुल्क बना था और दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी पावर का ये हक नहीं बनता, जब मुल्क के लिए हर सतह पर आप अपना सीना हाजिर करते हैं, आप कुर्बानियां देते हैं, क्या आप उनको ललकार नहीं सकते? क्या आप उनको ये नहीं कह सकते कि तुम अगर अपनी इस खबीस हरकत से बाज ना आए तो हम अगर अपने मुल्क का दिफा करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां देना चाहते हैं, तो अपने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमला हो और हम घर में बैठे रहें? ये कैसे हो सकता है? आपके एक जुमले के साथ, आपके एक उनको चैलेंज करने के साथ मुझे उम्मीद है उनके ऊपर ऐसा रोक जारी होगा इंशाअल्लाह कि वो अपनी इस खबीस हरकत से बाज आ जाएंगे। हम तो हर सतह पर इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। किबला कायदे मोहतरम ने 24 तारीख तक डेडलाइन दी है कि अगर पाकिस्तान में हालैंड की एम्बेसी को बंद नहीं किया जाता, हालैंड का बाइकाट नहीं किया जाता, उनको बुलंद बदल नहीं किया जाता, हम हालैंड एम्बेसी के सामने भरपूर धरना भी देंगे और अपने इस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार आखिरी सांस तक करेंगे। लेकिन मैं अपने मुक्तदर जो शख्सियात हैं, मुक्तदर हल्के हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप आगे आए, आप मैदान अमल में आए, आप क़यादत करें, आप इसके लिए आवाज बुलंद करें। जब पहले भी एक दफा फ्रांस वालों ने एक ड्रामा बनाया था जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करने की उन्होंने कोशिश की थी, उस वक्त खान अब्दुल हमीद खान ने उनको ऐसा मैसेज भेजा था, उसने कहा था अगर तुम इस जसारत से बाज ना आए तो हम सारे काम छोड़कर, सारे अपने कौमी सलामती के मामलात को बालाए ताक रखकर पहले तुम्हें सफाई हस्ती से मिटाएंगे, उसके बाद कोई और काम करेंगे। वो उसी वक्त रुक गए थे, उसी वक्त उन्होंने वो ड्रामा खत्म कर दिया था। अगर आज हमारे ये लीडरान, ये मुक्तदर हल्के ये अपना किरदार अदा करेंगे, मैं नहीं समझता कि उनकी जुर्रत भी हो कि वो इस तरह की दोबारा अपने ज़हन में कोई ख्याल भी लाए, कोई सोच भी लाए। अल्लाह ताला के फजल और एहसान से हम आज पाकिस्तान का दिन मना रहे हैं। हम इसकी जोग्राफियाई नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए ये हमारे तालबा जिनको अलग कर दिया गया था, जिनको एक तरफ कर दिया गया था और वतन के मामला लोगों ने अपने हाथ में ले लिए थे, जो यहूदों ने सारा के एजेंट थे। मैं समझता हूँ कि आज जामिया इस्लामाबाद में इतना बड़ा, इतना भरपूर यौम पाकिस्तान का दिन मनाया जाना, ये एक अच्छे मुस्तकबिल की नवीद है, ये एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान के वारसान मैदान अमल में आ चुके हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मैं आपको एक बशारत देना चाहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब है लहरें, किनारा पाकिस्तान है, आशिकों फकीरों का नारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान
الدین امیر ملت الحسنات کو یاد کرو بنارس رس کی قصروں کی ملکہ احساس کرو نعیم الدین امیر ملت الحسنات کو یاد کرو بنارس رس کی قصروں کی ملکہ احساس کرو ہندو مرنگی کانگریسی ملا سکھ کو بھی لتا بڑا ہے دور ہٹاؤ دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے جان اٹھے ہیں اگلے سن جان اٹھے ہیں اگلے سن خون اٹھائے نعرہ ہے دور ہٹاؤ دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ اب آخر میں صداقتی کلمات اور دعا کے لیے ملتمس ہوں استاذی و استاذ العلماء آبشار علم و حکمت ظفر اہل سنت علامہ ڈاکٹر محمد ظفر باجلالی صاحب نعروں کی گونج و استقبال لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و ثنا جامعہ اسلام آباد کی طلبہ تنظیم اسلامک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام درگاہ مقدسہ مکی شریف کی روحانی تنظیم انجمن جلالیہ پاکستان کے زیر اہتمام بقائے پاکستان سیمینار کے مہمان خصوصی عظیم مذہبی سماجی و سیاسی شخصیت عزت مآب محترم جناب قاضی عبدالحفیظ گجر صاحب، مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سابق امیدوار حلقہ اہل تریپن اور فاضل محتشم خطیب الاسد علامہ عمر حسن غازی صاحب، جامعہ اسلام آباد کی فضلاء کی نمائندہ تنظیم اسلام آباد انٹرنیشنل اسلام آباد علماء کونسل انٹرنیشنل کے جنرل سیکرٹری علامہ عرفان جلالی صاحب اور جامعہ اسلام آباد کے اساتذہ طلباء، میں سب سے پہلے آئی ایس ایف کے صدر محترم حافظ وقار جلالی صاحب، جنرل سیکرٹری حافظ ریحان سعید صاحب کو اور دیگر اراکین آئی ایس ایف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئی ایس ایف کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے گزشتہ کل 13 اگست میں نیو کیمپس کی زمین پر بھی ایک خوبصورت پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا، اور آج اس ہیڈ آفس جامعہ کے اندر بھی پرچم کشائی کی تقریب کا بھی اہتمام کیا، مہمانان گرامی کی تشریف لائے اور یہ بقائے پاکستان سیمینار کا بھی اہتمام کیا، جس میں طلباء نے، اساتذہ نے اور مہمانان گرامی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے وطن عزیز پاکستان کے باشندہ ہونے کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ جو آپ کو ہدایات دی گئی، رہنمائی کی گئی، کہ ہمارے لیے مشن راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ہمیشہ مخلص رکھے، وفادار رکھے، اور جذبہ حب الوطنی میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ چونکہ آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے
شانہ بشانہ چلتے ہوئے وطن عزیز پاکستان حاصل کیا۔ آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس اس کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء، ہمارے مشائخ وطن عزیز پاکستان کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ، وابستگی اور تجدید عہد کیا تھا کہ اگر بالفرض بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں پھر بھی ہم پاکستان بنا کر کام لیں گے۔ اتنا بڑا ولولہ اور جذبہ تھا۔ اور حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو پاکستان بنانے کے حق میں ووٹ نہیں دے گا، آپ نے فرمایا تھا وہ میرے مریدین میں سے نہیں ہے۔ اگر فوت ہو گیا تو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین نے اتنے خلوص، محنت، بے پناہ خلوص اور محنت کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ آج اس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ بقائے پاکستان سیمینار میں آنے والوں، پاکستان کی بقا کیسے ممکن ہے؟ جن لوگوں نے آشیانہ بنایا ہوتا ہے ان سے پوچھے اس آشیانے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جو گھر بناتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے اس گھر کی قدر و قیمت کیا ہے جنہیں بنا بنایا مل جائے۔ یا پھر وہ لوگ جو اس وقت پاکستان بنانے کے مخالف تھے، کانگریسی ملا تھے، جو دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، جن کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی مصور پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا اینچے بلعجبیس، یہ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے، یہ تو تعجب کے باپ اور اتنی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وطن از ملت از وطن از، یہ وطن کو اس قدر ترجیح دے رہے ہیں، یہ نظریہ پاکستان سمجھ نہیں رہے۔ دین اسلام ایک مستقل نظریہ، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور حسین احمد جو دیوبندی تھا اور وہ کانگریسی ملا، وہ سارے کے سارے اس وقت وطن عزیز پاکستان کے قیام کے مخالف تھے۔ گجرانوالہ میں فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے کہا تھا الحمدللہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے، معاذ اللہ وہ پاکستان کو جرم سمجھتے۔ آج فضل الرحمان اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا جشن نہیں منائیں گے، آزادی کا جشن نہیں منائیں گے، تو وہ بنا بھی کیسے سکتے ہیں؟ جو مخالف کیمپ میں تھے ان کا پاکستان سے تعلق نہیں، اس وقت بھی وہ پاکستان کے دشمن تھے، آج بھی وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اپنے مفادات کے لیے پاکستان کا نام لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری رگوں میں وہ خون گردش کر رہا ہے جس خون کے آبا نے اس وقت بھی تن من دھن قربان کر کے پاکستان حاصل کیا تھا۔ اولیاء کا میزان ہے تو آج بھی درگاہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی پیر سید محمد نوید رسول مشتی صاحب دامت برکات العالیہ نے ایوان قائد اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان بنایا بھی صوفیاء کی فکر میں ہے۔ آج پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انہی صوفیاء کی اولادوں کو آگے لایا جائے، اولیاء کے پیروکاروں کو آگے لایا جائے جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا، وہ پاکستان سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور یہ نعرہ جو یہاں پر بھی لکھا گیا ہے پاکستان کی ہے بقا روح ابطال صوفیاء، آپ سارے مل کے نعرہ لگائیں گے کہ فیضان تو ہے اولیاء کا کہ پاکستان بن گیا، اب بقا کے لیے بھی ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے علماء بھی، مشائخ بھی، طلباء بھی اور اہل سنت کی مائیں بہنیں تمام مل کر پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جدوجہد کریں۔ جس طرح پاکستان بنانے میں ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ سرے فہرست تھے، اپنے اپنے حصے کی قربانیاں دیتے رہے، تب جا کر پاکستان بنا تھا۔ آج پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی ہے بقا، پاکستان کی ہے بقا، پاکستان کی ہے بقا، پاکستان 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 پاک فوج پاک فوج پاک فوج۔
اسلام آباد کی نو نمازوں میں آئیے صدر کے اراکین اور اداران میں جذبہ حب الوطنی کے فروغ کے لیے پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا، وزرائے پاکستان سیمینار کا اہتمام کیا، جس میں ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں فرما۔ میرے پیارے وطن پاکستان کو سلامتی عطا فرما، ہر وطن کو استحکام عطا فرما، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ مولا کریم جو مفادات کے لیے وطن عزیز پاکستان سے چمٹے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے دور رکھا، اور جو پاکستان کے وفادار ہیں، مخلص ہیں، انہیں پاکستان میں اقتدار عطا فرما، نیک صالح قیادت عطا فرما۔ اپنے فضل اپنے کرم سے تحریک پاکستان کے جملہ شہداء کے درجات بلند فرما۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، سفیر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے علماء و مشائخ اکابرین اہل سنت وطن عزیز پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ مولا کریم سب کے درجات بلند فرما، سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو جنہوں نے قربانیاں پیش کی، مولا کریم ان کے درجات بلند فرما۔ پاک افواج اور دیگر سیکورٹی کے ادارے جو وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کا استحکام اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں بھی ہر طرح کی سلامتی عطا فرما۔ جامعہ اسلام آباد کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ISF کے عہدیداران و اراکین کو ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔